بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگ آیت الکرسی کے پہلے فقرے اللہ لا الہ الا ہو کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ کلمہ نفی اور اس بات پر مشتمل ہے. پہلے ٹکڑے میں لا الہ کہا گیا تو اس میں نفی ہے، یعنی سارے لوگوں کی معبودیت کا انکار، اور پھر الا اللہ کہہ کر صرف اللہ کے لیے الوہیت کا اقرار اور اثبات. یہ نفی اور اثبات مل کر معنی میں قوت، زور اور حصر کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے. یہ صرف اور ہی، یہ ہم تاکید کا اور زور دے کر جو مفہوم بیان کر رہے ہیں، یہ اسی نفی اور اثبات کے ذریعے سے پیدا ہوا. جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایاک نعبد میں اصل جملہ سیدھا جملہ ہوتا نعبد ایاک، لیکن ایاک کو پہلے لا کر حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا، اور اس طریقے سے وہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس میں وہ معنی آ گیا جو لا الہ الا اللہ میں آیا. اگر سیدھا جملہ کہا جاتا کہ ان اللہ الہ واحد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الہ ہے یا الہ واحد ہے، تو اس میں اشتباہ کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ ٹھیک ہے اللہ عبادت کے لائق ہے لیکن کوئی اور بھی ہے. لہٰذا اس کوئی اور بھی ہے کہ امکان کو بالکل مسدود اور معدوم کر دینے کے لیے نفی اور اثبات کی ترکیب اختیار کی گئی. اور قرآن میں اگر کہیں سیدھا جملہ آیا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اگر یہ سیدھا جملہ آیا تو آگے فوراً اس کی وضاحت کی گئی لا الہ الا ہوا، تاکہ کسی شخص کو یہ شک گمان نہ ہو کہ اللہ اگر الہ واحد ہے تو کوئی دوسرا بھی الہ واحد ہونے کا مستحق ہو سکتا ہے یا درجہ پا سکتا ہے. چنانچہ یہ نفی اور اثبات کے ذریعے سے حصر کا اور شدت کا مفہوم پیدا ہوا. معنی میں ہم اس کو اچھی طرح سے پھر سے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کی الوہیت کا انکار ہے، کہ کوئی بھی کہہ رہے ہیں، یہ عموم ہے. اس میں بار بار سمجھانے کے لیے اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غیر اللہ کی عبادت و پرستش میں مصروف ہیں. بزرگان دین کی بزرگی، ان کی عزت اور ان کے مقام و مرتبے کا یہ تقاضا سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں شریک کیا جائے. چنانچہ بہت سے لوگ اولیاء اور صالحین سے، قبروں والوں سے دعائیں کر رہے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کی طرف جو ہے توکل کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ کر کے عبادت اور ریاضت میں وہ عمل کر رہے ہیں جو صرف اللہ کا حق ہے. تو ایسا کر کے وہ شرک اکبر کر رہے ہیں. ان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے اس نفی اور اس بات کے معنی اور مدلول کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. اگر وہ سمجھ کر اسے مانتے تو کسی اور جگہ ماتھا نہیں ٹیکتے، کسی اور کو اللہ کا کوئی بھی حق، عبادت کا کوئی بھی عمل اس کی طرف پھیر کر اللہ کے حق میں تصرف نہیں کرتے، ہیر پھیر نہیں کرتے. چنانچہ قرآن مجید میں قرآن کی بہت ساری نصوص ہیں، قرآن مجید میں ایسی بہت ساری نصوص آئی ہیں جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی بتاتی ہیں اور اس کی مراد اور مفہوم کو، اس کے مقصد کو واضح کرتی ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ کے بعض ارشادات بطور نمونہ کے یہاں نقل کیے ہیں شیخ نے، کہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کئی نہیں ہے. ہاں، اب یہاں جیسا کہ میں نے کہا سیدھے جملے میں شک کی گنجائش ہو سکتی تھی، تو فوراً آگے کہا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. ہاں، الرحمن الرحیم وہی ہے، اور وہ الرحمن بے انتہا رحمت والا اور نہایت مہربان. ایسی رحمان اور رحمانیت
اور رحیمیت کی صفت کا متصف صرف اللہ ہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ گویا دلیل کے طور پہ بھی مذکور ہے کہ وہی اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ آگے ایک دوسرا ارشاد نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کئی مقام پر یہ ہے، یہاں سورہ بینہ سے نقل کیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ان لوگوں کو محض یہ حکم دیا گیا، لوگوں کو بس اتنا ہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دینی جذبات مطلب دل میں بھی اخلاص کا مقام کہاں ہے؟ دل ہے۔ دل میں جب انسان کے لیے توحید ہوگی تو وہ اندر سے باہر سے کسی بھی طرح کسی اور کے لیے وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے نظر ماننا، ذبح کرنا، خشوع خضوع اختیار کرنا، توجہ اختیار کرنا، ہاں توکل، انابت، رجا، امید، خوف، وہ سارے معاملات جو اللہ سے کرتے ہیں، دل کو بھی اس کی طرف کسی اور کی طرف نہیں پھیرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، یکسو کا مطلب ایک جہت میں، یعنی ساری تمام ادیان دوسرے دینوں سے کٹ کر اور تمام جہتوں سے، دوسرے جتنے بھی رخ اور جہتیں ہیں ان سب سے ہٹ کر صرف اسلام اور توحید اور اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے۔ حنیفیت کا یہ مطلب ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو بار بار صفت بتائی گئی حنیف، کہ وہ سب سے کٹ کر سارے راستوں اور ادیان سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے، صرف اللہ کے دین اور احکامات کو قبول کرنے اور ماننے والے تھے، اسی لیے ان کا یہ اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے اس کے بعد حضرت ابراہیم کے زبان میں یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ آیتیں لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کر رہی ہیں۔ اگر اسے کوئی سمجھے تو گویا وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم نے اپنے والد، اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں، لا تعلق اور بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، مصلحت نہیں، یہاں یکجہتی اور رواداری کا معاملہ اس معاملے میں نہیں ہوگا کہ اللہ کا حق مجروح کیا جائے اور ہم ان سے رشتہ جوڑیں جو اللہ کے حق کو پامال کر رہے ہیں، سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، جو ساری دلیلوں کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں۔ یہاں مقام علیحدگی کا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، سید الحنفاء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سب سے کامل، سب سے اعلیٰ درجے کے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلیٰ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ توحید کے یہ مقام کیوں زیادہ ملا رسولوں میں؟ جن رسولوں کا مقام زیادہ ہے، علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ جس نے توحید کے اوپر جتنا عمل کیا، اس کے تقاضوں کو جتنا پورا کیا، اس کی دعوت میں جتنا آگے گئے اور اس کی مخالفت کو جتنا جھیلا، ان کا رسالت اور پیغمبری میں بھی اتنا اونچا درجہ ہوا۔ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم اور پھر ان سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم، ان کو خاتم النبیین کا درجہ ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ ابراہیم کی پیروی کرے، اور ان کا یہ کردار، ان کا اسوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قصہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا کہ ابراہیم اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، دوسروں سے نہیں، اپنے باپ سے، اپنی قوم کے لوگوں سے۔ ٹھیک ہے قوم کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں آج رشتے پیوند، برادری، خاندان کی عصبیت کی بنیاد پر لوگ رشتہ جوڑتے ہیں، ہمارے علاقے کا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ غلط کام کرے۔ ہمارے علاقے کا نہیں ہے تو وہ کتنا بھی نیک ہے، ہمارا دشمن ہے۔ ہاں، یہ اسلام کا معیار نہیں۔ حق اور حق میں بھی لا الہ الا اللہ کو ماننے والا سچا انسان جو ہے وہ ہماری ہمدردی کا، ہماری موافقت کا، تائید کا مستحق ہے۔ اور اگر ہمارا رشتہ دار بھی غلط ہے، اور غلط میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ مشرک ہے، تو وہ ہماری تائید، دوستی، تعلق اور رشتہ داری کا مستحق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کردار اور نمونہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے پیش کیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے اننی براء مما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جن جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں، مطلب ان کی عبادت میں نہیں کرتا، ان کو الہ نہیں مانتا، یہ لا الہ کا معنی ہو گیا۔ اور اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، یہ الا اللہ کا معنی ہو گیا۔
لا الہ الا اللہ کی تشریح ہو رہی ہے۔ اللہ نے آگے کہا کہ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ میں صرف اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، ان قریب وہی مجھے راستہ بتائے گا، ہدایت دے گا، رہنمائی، اب کوئی اور راستہ نہیں بتائے گا۔ ہاں، ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے راستہ بتائے گا، اور آپ اور ہم کہیں فلاں اور فلاں بتائے گا، تو حضرت ابراہیم کے طریقے پہ کہاں ہوئے؟ وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے اس کردار کو، ان کے اس کلمے اور ان کے اس عمل کو، عقیدے کو ہم نے ان کے پیچھے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ لوگ اسی کی طرف لوٹیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد صاحب کتاب نے سورہ یاسین سے مومن یاسین کی قول کی حکایت میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کی ذات کے علاوہ اور مجھے کیا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں، ان لوگوں کو کہ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم، ایسے لوگوں کو میں معبود بناؤں، ان کی عبادت کروں لگوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش مجھے کوئی نفع پہنچا سکے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ کتنی پیاری توحید کی دعوت اللہ نے نقل کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کروں؟ ایسے لوگوں کی جن معبودوں کو اگر میں ان کو ماننے لگوں، یہ جتنے بھی معبودان ہیں، قبر والے، انبیاء، صالحین، بزرگان، دیوی دیوتا، نباتات، جمادات، ستارے، کواکب، جتنے بھی ہیں، ان کی اگر میں عبادت کروں گا اور اللہ مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے گا تو یہ میرا کچھ نہیں مجھے اللہ سے نہیں بچا سکیں گے، رحمان کے فیصلے سے مجھے بچا نہیں پائیں گے، تو پھر میں کیوں ان کی پوجا کروں؟ اسی کی کیوں نہ کروں جو رحمان ہے، جو رحم کرنے والا ہے اور جو مجھے نواز بھی سکتا ہے، اور اگر میں نے اسے ناراض کیا تو میری گرفت بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت کو پیش کیا انہوں نے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے، یہ دیکھیے جتنی تشریح ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تشریح ہو رہی ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں، کسی اور کی نہیں، دوسرے معبودوں کی نہیں۔ یہاں بھی کہا گیا کہ دین کو اس کے لیے خالص کر کے میں پوجوں، یہ مجھے حکم دیا گیا، جیسے اللہ کے رسول قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب، آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، یعنی نماز عملی جسمانی عبادت میں سب سے اہم عبادت، اور قربانیاں یعنی مناسک حج یہ مالی عبادت میں اہم ترین عبادتوں میں سے ہے، تو میری مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، محیایا و مماتی، اور زندگی اور موت، سارا مرنے کا مقصد، زندگی کے سارے کام للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجیدار نہیں ہے، وبذالک امرت، تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہو رہی ہے۔ یہاں کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ دین کے خالص کر کے اسی کو پوجوں، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا یا تابعداری اختیار کرنے والا، اللہ کے سامنے جھک جانے والا بن جاؤں، اس کی ماننے والا بن جاؤں۔ آگے کا جملہ دیکھیے جس سے ایک مومن صاحب ایمان دہل جائے کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ تو یہ بات کہہ دیجیے آپ کہ میں تو اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن میں یعنی قیامت کے دن مجھ کو عذاب ہو سکتا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو خالص کر کے بلا ملاوٹ اور بلا آمیزش صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے سورہ غافر یعنی سورہ مومن سے، جو آل فرعون میں سے ایک شخص ایمان لے آیا تھا اور اس نے اپنی قوم کو خطاب کیا، اس خطاب کو نقل کیا ہے۔ میں آیت کو نہ پڑھتے ہوئے صرف اس کا ترجمہ سناؤں۔ بڑی پیاری تقریر کی اس شخص نے کہ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں۔ یہی محل استشہاد ہے کہ تم دعوت دے رہے ہو، اور عربی میں قرآن میں کیا ہے، تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، کہ تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اہم بات،
یہ بار بار بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں توحید کی سب سے زیادہ دلیلیں ہیں، آپ گن نہیں سکتے اتنی دلیلیں، ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو آپ کو اس کا علم کہاں سے ہوگا؟ دنیا میں جتنے مشرکین شرک کرتے ہیں وہ جن چیزوں کو اپنے شرک کی تائید میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر غور سے دیکھیں گے تو وہ دلیل نہیں ہے، وہ شبہات ہیں، وہ ان کے خیالات ہیں جو خیالات خام ہیں، جن کی کوئی بنیاد اور حقیقت نہیں ہے، قابل قبول وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو توحید کی دلیلیں ہی دلیلیں ہیں اور شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جس کا مجھے کوئی علم نہیں اور میں تمہیں غالب خوب بخشنے والے یعنی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں، جن کو تم جن کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو تو دنیا میں بھی وہ پکارے جانے کے لائق اور قابل نہیں ہیں، اور نہ آخرت میں، نہ دنیا میں کام آ سکتے ہیں، اور آخرت میں تو اور بھی بظاہر دنیا میں کچھ لوگوں کے اختیارات نظر آتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، یہ مالدار ہے، یہ صاحب اختیار ہے، یہ فلاں فلاں قوت کا ہمیں تو کچھ یہاں نظر آتا ہے۔ قیامت کے بعد آخرت میں تو کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا، سب ملک القدوس کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ کہے گا ان الملک این ملوک الارض، تو کوئی جواب دینے کے لیے کی سکت نہیں رکھے گا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ ہم سب کا لوٹنا، یہ اسی تقریر کا آخری حصہ ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی دراصل اہل جہنم ہے۔ یہ پوری تقریر میں جو اس کا لب لباب اور اصل خلاصہ ہے کہ وہ اپنے مخاطبین قوم کے لوگوں سے جو کہہ رہا ہے کہ تم جس کی دعوت دے رہے ہو وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، اور میں جس چیز کو اختیار کیا ہوں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ اور کیوں اس کو اختیار کیا؟ کہ وہی کام آنے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور تم کو جب لوٹ کے جانا ہے اسی کی طرف۔ تو جو لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں یعنی شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے ہیں، بندگی اختیار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، انتہائی خوفناک، ہولناک، دہشت ناک عذاب کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم، یہ مشرکین کا ٹھکانہ۔ اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھ کر قبول کرنا ہوگا، اس کے تقاضوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو بالآخر اس معنی کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کرتی ہیں۔ اللہ کے سوا سفارشیوں اور ہمسروں کی عبادت سے براعت و بیزاری کا اظہار ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ حاصل میں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے یہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ہم اس سے براعت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عبادت میں اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا ہم مان رہے ہیں، اور یہی وہ ہدایت اور دین حق ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا۔ رہا انسان کا معنی اور مطلب سمجھے بغیر، اس کے تقاضے کو جانے بغیر صرف لا الہ الا اللہ کہنا، اور بسا اوقات لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود عبادت کی کچھ قسموں کو غیر اللہ کے لیے کرنا، جیسے قبروں، مزاروں اور دوسرے مقامات، تعزیہ وغیرہ کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے اندر نفع اور نقصان کی تاثیر سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ ایسا کر کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضوں کے خلاف جاتی ہیں، اور اگر ایسا کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ اسے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں شیخ نے کہا کہ حاصل کلام یہ کہ یہ لا الہ الا اللہ کوئی ایسا لفظ یا اسم نہیں ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، یا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اس کو بس یوں ہی زبان سے کہہ لے ہوئے، دل میں اس کے معنی اور مفہوم کو اختیار نہ کرے، سمجھے نہیں، یا عمل میں اس کے تقاضوں کو اختیار نہ کرے، بس زبان سے کہہ لینے میں اس کی نجات ہو جائے گی اور اسے لا الہ الا اللہ کی ساری فضیلتیں مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو وضاحت کی انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ لیا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ شروط لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو وہاں معلوم ہوگا کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے، اور کیا کیا چیزیں اس کی شرطیں ہیں، اس کے بغیر یہ لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ چنانچہ یہ باقاعدہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے، اور کیسا معنی؟ سب سے باعظمت معنی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کی توحید کو بیان کرنے والا قول ہے،
ہاں ایسا معنی جو تمام معانی سے زیادہ جلالت و اہمیت کا حامل ہے، جس کا حاصل جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکا یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت سے بیزاری اور براءت اور کا اظہار کیا جائے، اور خضوع عاجزی کے ساتھ، طمع و رغبت کے ساتھ، انابت و توکل کے ساتھ اور دعا و طلب کے ساتھ صرف اللہ وحدہ کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کو جو مانے گا اس کا ماننے والا اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، استغاثہ اور فریاد کرتا ہے تو صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا، غیر اللہ سے امید اور رجا نہیں رکھتا، ذبح اور قربانی کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے، اور کسی بھی عبادت کو کسی بھی درجے میں غیر اللہ کی طرف نہیں پھیرتا۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ ان تمام کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے جناب میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس سلسلے میں دنیا کے لوگ اس سے ناراض ہوں تو ناراض ہوں۔ انبیاء کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے سلسلے میں سمجھوتے کی پیشکش کفار مکہ نے کئی مرتبہ کی کہ اپنی دعوت سے رک جاؤ، ہم تمہاری ہر مراد پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، حسین ترین عورت سے شادی کرنا چاہو تو جس کو پسند کرو شادی کر دیتے ہیں، اپنا سردار بنا لیتے ہیں، دنیا کا جو مطالبہ چاہیے کر لو، لیکن اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ آپ نے کہا کہ ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی آ جائے رکھ دیں تو میں اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی قابل غور لمحہ فکریہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں جو توحید کی دعوت کے سلسلے میں ہیچ پیچ اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس مصلحت کا شکار نظر آتے ہیں کہ اگر ہم نے صاف ستھری توحید پیش کی، لوگوں کی قبر پرستی، شخصیت پرستی، تعزیہ پرستی یا اہل بیت پرستی، اہل بیت سے محبت دین کا حصہ ہے، لیکن ان کی پرستش کرنا، اہل بیت کے ائمہ کو وہ درجہ دینا جو قرآن و حدیث نے نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا، وہ درجہ دینا، ان کو عالم الغیب ماننا، ان کو مولائے کائنات حضرت علی کو کہنا، اور اس قسم کی چیزوں کا اس بات کرنا جو صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں تشریک اور شرک کرنے کے مترادف ہے اور کھلے طور سے ہے اور لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں اس کو اگر ہم رد کر رہے ہیں تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، انبیاء کرام سے پوری قوم ناراض ہے، چچا ابو لہب پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، قوم مار رہی ہے، کس بنیاد پر؟ اسی دعوت کی بنیاد پر۔ تو کیا آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کی دعوت سے اپنے آپ کو روک لیں، فضائل بتائیں یا ان چیزوں کو بتائیں جس میں اختلاف نہیں ہے، ہاں اختلافات اور فروعی مسئلہ، اس کو بعض لوگ فروعی مسئلہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو ہم نے سنا کہ بھائی لوگ متحد ہو جائیں اتحاد کے لیے، اب اس میں کیوں پڑے ہو کہ میلاد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے ایک جماعت کے لوگوں نے اسی طرح کی بات کہی ایک مرتبہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کو اس معنی میں پیش کرتے ہیں کہ اقامت دین کرنی ہے تو اس مقصد کے تحت وہ کہتے ہیں کہ لوگ متحد ہو جائیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہاں، اور سورہ شورى کی وہ آیت ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرو اور فرقہ نہ بنو۔ تو اب فرقہ بننے سے کیسے بچیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، ہاں ایک ہو جاؤ۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ۔ کیا شرک کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے ان اقیم الدین، الدین کو قائم کرو، تو نبی انبیاء کرام جو دین کو قائم کرنے کا جن حکم دیا اس آیت میں اللہ نے انبیاء کو، وہ الدین کون سا دین ہے؟ کیا وہ دین جس میں شرک ہوگا وہ دین ہوگا؟ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ انہوں نے دین کی بنیاد اور روح کو ہی نہیں سمجھا، انبیاء کی دعوت کو ہی نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آج روئے زمین پر دیکھتے ہیں کہ سلفی اور اہل الحدیث کے علاوہ آج روئے زمین پر جتنی بھی دعوتیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر کام کر رہی ہے، کہیں بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور قرآن کی تعلیم و منہج کے مطابق توحید کو اسلام کا، اپنی دعوت کا عنوان لوگ نہیں بنائیں۔ یہ اہل حق کی ایک پہچان ہے کہ نبی کی پیروی دعوت میں بھی کی جائے اور اس میں ولا اور برا کو بھی کے سلسلے میں بھی اسی کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ قرآن نے کہا، سیدنا ابراہیم کا قول ابھی آپ نے پڑھا، دوسرے انبیاء اور صالحین کا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ماننا نہ ماننا ہمارے لیے ولا اور برا کی بنیاد ہے، ہماری دعوت کا عنوان ہے۔ یہ سب سے پہلے دعویٰ، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس میں کوئی رواداری نہیں ہوگی، ایسے رواداری جس میں توحید پر آنچ آئے، جہاں شرک سے مصالحت اور سمجھوتے کی کوشش کی جائے۔ میں
یہاں تک بیان کرنے کے بعد یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آگے تو آیت الکرسی میں جو پہلا فقرہ یہ دعوے کے طور پر کہا گیا اللہ لا الہ الا ہو، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیلیں پیش کی ہے۔ الحی القیوم، پہلی دلیل الحی، دوسری دلیل القیوم۔ لیکن ان دلیلوں کو چھیڑنے سے پہلے لا الہ میں الہ کا جو معنی ہے اس سلسلے میں قرآن میں توحید کی دلیلیں زبردست انداز میں بکھری پڑی ہے۔ اسی کتاب کے ترجمے سے تحریک ملی اور میں نے یہ کوشش کی یہ بیان کرنے کی کہ قرآن کے دلائل توحید کیا ہیں، تو اس سلسلے میں اہل علم اور احباب کے مشورے سے میں نے تحریر لکھ ڈالی اور ایک موٹی کتاب تیار ہو گئی جو چھپی ہوئی ہے، مطبوع ہے، کہ قرآن اور دلائل توحید، ایک ضخیم کتاب ہے۔ میں اس میں سے جو اہل عقیدہ نے قرآن کی ایک دلیل دی الہ کے اعتبار سے، صرف ایک آیت اور اس کی تشریح میں ایک آیت پیش کر کے آج کے درس کو سمیٹوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22، اس کے آگے پیچھے بھی دیکھ لیں میں، اللہ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں، آسمان اور زمین میں، فیہما میں تثنیہ ہے تو آسمانوں کے لیے اور زمین، ان دونوں میں یعنی آسمانوں اور زمینوں میں اگر دوسرے بھی آلہہ ہوتے، جمع کا صیغہ، جمع ہے یہ الہ کی جمع آلہہ، کہ اگر اور بھی کئی معبود ہوتے، اگر لو کان فیہما آلہۃ، اگر اللہ اس میں کئی معبود ہوتے الا اللہ، سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ قرآن کی دلیل جو عقلی دلیل کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے اگر آپ دنیا کے اصحاب عقل و شعور کے سامنے پیش کریں تو وہ بھی اسے ماننے پر مجبور ہوں گے، توحید کی شاندار دلیل۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں اور بھی الہ ہوتے، کئی الہ ہوتے، تو سوچئے لفسدتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک جیسے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بھائی ہندوستان میں ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، قانون ہے، اس کے پڑوسی ملک ہو، امریکہ ہو، دوسرے ممالک ہو، سب کا اپنا اپنا ایک نظام ہے، ایک حکومت ہے، اور ہر جگہ کا حاکم اپنے اعتبار سے احکامات چلاتا ہے۔ اب یہ کائنات ہے، اس کائنات میں بہت سارے علاقے اور مخلوقات ہیں، اگر کئی معبود ہوتے تو یہ معبود اپنا اپنا علاقہ دیکھتے، اپنا علاقہ دیکھتے، اپنے اپنے احکامات چلاتے، اور ظاہر سی بات ہے معبود تو وہی ہوگا نا جو اختیار رکھتا ہو، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، پاور ہیں، ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، ہماری دعا سن سکتے ہیں، ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور اس کی قدرت رکھتے ہیں، یہی سمجھ کر تو انسان مانگتا ہے اپنے معبود سے، اور یہی سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو نہ مانے تو اس کی عبادت کیوں کرے؟ تو بہرحال جن کی آپ عبادت کرتے ہیں یا لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر اگر اختیارات ہیں، ان کے پاس اپنا نظام ہے، تو جس علاقے کا جو معبود ہوگا وہ اپنے علاقے میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنا نظام چلائے گا، اپنا حکم دے گا۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یا تو وہ اپنے اپنے علاقے کا ہو یا اس کائنات کے مشترکہ طور پر کئی معبود ہوں گے۔ تو اب ایک معبود بولے گا کہ سورج کو بولے گا کہ حرکت کر، دلیل تمانوں کے تعلق سے کے طور پر اہل متکلمین اسے پیش بھی کرتے ہیں کہ سورج ہے حرکت کر، اور دوسرا بولے گا نہیں اپنی جگہ رکا رہو۔ اب ایک بول رہا ہے ہل، حرکت کر، گردش کر، ایک کہہ رہا ہے ایک جگہ قائم رہو، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا تو وہ دونوں کی مانے، حرکت بھی کرے رکا بھی رہے، یہ ضد متضاد چیز ہے، اجتماعی ضدین نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے۔ دونوں کی نہ مانے ایک دوسری شکل، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خالق و مالک ہے، مخلوق اور مملوک اس کی بات کو نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تیسری شکل بنتی ہے کہ ایک کی مانے گا ایک کی نہیں مانے گا، سورج۔ تو جس کی مان رہا ہے اس کا مطلب وہ اصلی خالق ہے، مالک ہے، جس کی نہیں مان رہا ہے گویا وہ مقہور ہے، مغلوب ہے، مخلوق ہے، مملوک ہے، اسے خود بھی چاہیے کہ اس مالک کی عبادت کرے، اس کے تحت اس کے ماتحتی اختیار کرے۔ تو یہ دلیل تمانوں ہے۔ سورہ مومنون کی بھی ایک آیت ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، اس سے اور اس سے جوڑا کر بیان کرتے ہیں لوگ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ
اس کائنات میں کئی معبود ہوتے تو ہر ایک اپنا اپنا نظام اور اختیار چلانے کی کوشش کرتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ دکھائی دیتا کہ اچانک ادھر سے ایک معبود کا حکم کچھ ہو رہا ہے اور دوسرے معبود کا حکم کچھ ہو رہا ہے, تو اس کائنات میں کچھ کا کچھ ہوتا نظر آتا. اچانک کبھی ایک سورج نکل رہا ہے, اچانک ڈوب گیا, ٹوٹ پھوٹ کے شکار نظر آتی. تو نتیجہ یہ نکلتا جب ہر ایک اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے نظام کو چلانے کی طاقت رکھتا اور کوشش کرتا کہ میرا حکم چلے, تو فساد پیدا ہوتا, بگاڑ پیدا ہوتا, یہ نظام درہم برہم ہو جاتا, ساری کی ساری کائنات بکھر جاتی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بکھراؤ نہیں ہے, ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے, معبودوں کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا دکھائی ہی نہیں دیتا. مشاہدہ انسان کا بتاتا ہے کہ دنیا کی کائنات شروع سے لے کر ابتدا سے لے کر انتہائی پرسکون انداز میں سورج, چاند, ستارے, پیڑ پودے, سمندر, پہاڑ, سب ایک خاص نظام کے تحت اپنے اپنے راستے پر ہدایت کیے ہوئے قدرت کے راستے پر رواں دواں ہیں. یہاں ٹوٹ پھوٹ شکار کا اور فساد اور بگاڑ نظر نہیں آ رہا ہے. چاند سورج ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, ستارے ایک دوسرے سے الجھتے نظر نہیں آ رہے ہیں. مطلب یہاں ایک نظم و ضبط ہے, انتظام ہے, ہاں ڈسپلن ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک ایک اکیلا ہے. میں نے اس بات کو کئی انداز سے, میرا ایک سالوں پرانا ایک تجربہ ہوا کہ ایک غیر مسلم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کائنات کا معبود ایک ہی ہونے کے لائق ہے, کئی نہیں ہو سکتے. اب ہندوؤں کے یہاں 33 کروڑ مانا جاتا ہے, اور کچھ کے یہاں اور الگ تھلگ ہے. تو اس غیر مسلم نے میری باتیں بہت سننے کے بعد آخر میں اس نے یہ کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی لیے میں بھی ایک ہی کی پوجا کرتا ہوں. اور وہ بجرنگ دل کا تھا غالباً. اس نے کہا کہ میں صرف ہنومان جی کی پوجا کرتا ہوں, ایک ہی کو مانتا ہوں. تو اس نے گویا یہ تو مان لیا کہ کئی نہیں ہو سکتے, ایک ہی معبود اور ایک ہی رب ہوگا. لیکن اسے یہ سمجھانے کی ضرورت باقی رہ گئی تھی کہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو تباہ و برباد اور درہم برہم ہو جاتا ہے نظام. اس آیت سے 3 باتیں ہم کو ملتی ہے کہ کئی معبود نہیں ہیں, نمبر 1 ایک ہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک کوئی دوسرا نہیں ہے اللہ کے سوا, اور تیسری بات کہ وہ ایک ہونے کی جو صلاحیت, قوت, قدرت حاصل ہے وہ صرف اللہ کے اندر ہے, کسی اور میں نہیں. ہنومان جی اگر ان کے عقیدے کے مطابق ان کا وجود مان لیا جائے تو ان کے عقیدے میں بھی یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے, آنسو سے پیدا ہوئے, تو وہ بھی مخلوق تھے. جو مخلوق ہے وہ خالق کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو مخلوق ہے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزوں کو کیسے بنا چلا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو مخلوق تو خود عاجز ہے. چنانچہ یہاں آیت سے پتہ چلا کہ اس کائنات میں کئی معبود نہیں ہیں. معبود غیر اور کئی میں اگر ایک ہی ہے, اور وہ ایک اللہ کے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو اس نظام کو بنا ہی نہیں سکتا, چلانے کی بات تو بات کی ہے. کچھ لوگ صوفیہ وغیرہ اس آیت کو توحید ربوبیت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا. علماء نے کہا کہ یہاں الہ کا لفظ ہے, الوہیت جو الہ, لا الہ میں ہم پڑھتے ہیں الہ سے, تو یہاں نظام چلانے والا الہ ہوتا ہے. اگر ربوبیت میں کئی رب ہوتے نا تو یہ کائنات بنتی ہی نہیں. سورج کو چلانے کے لیے ایک ٹھہر جائے ایک رک جائے نہیں, بلکہ ایک بولتا کہ گول بن, ایک بولتا چوکور بن, ایک بولتا ایسے چل, ایک بولتا ویسے. تو کائنات کے رب اگر کئی ہونے کی بات ہوتی تو یہ بنتی ہی نہیں, کیونکہ بنانے والے ہر خالق کا اپنا اپنا حکم ہوتا, اپنی اپنی فہم ہوتی, اور وہ اپنے طور سے اس کو بنانے کی کوشش کرتا, تو بننے میں ہی اختلاف ہوتا اور چیز بن ہی نہیں پاتی. یہاں تو بننے کے بعد درہم برہم ہو جانے کی بات کہی جا رہی ہے. مطلب رب ایک ہے, خالق ایک ہے, یہ وہ بھی مانتے تھے. ہاں اس کو چلانے والے کئی ہے یہ مان رہے ہیں, تو اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ اگر چلانے والے کئی ہوتے اللہ کے سوا وہ بھی, تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. اسی معنی کو یہ الوہیت کی بات ہے. اور ایک دوسری آیت جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 ہے, اس میں ربوبیت کی توحید اور ساتھ ساتھ الوہیت کی توحید دونوں جمع ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بڑی پیاری دلیل قرآن کی, یاد رکھنے کے لائق ہے. اس کو میں نے اپنے طور سے سمجھایا ہے, آپ مزید غور کریں تو اپنے مخاطب کو اپنے اپنے انداز میں اگر سمجھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ توحید اس کی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ. ان آیتوں سے پہلے مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے سورہ مومنون میں کہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کو یا تم کو کس نے پیدا کیا, تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو کون ہے جو ملکوت السماوات والارض کا مالک ہے؟ وہ یجیر ولا یجار والا ہے, وہ پناہ دیتا ہے اور
اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو یہ کہیں گے اللہ ہی کے اندر یہ اختیار ہے۔ یہ مشرکین مکہ مان رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مسیحی نصارہ اور یہودی حضرت عزیر کو، اور مشرکین مکہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو یا پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے ان سب کا رد کیا۔ بیٹا جب ہوگا تو بیٹا قرآن کہہ رہا ہے سب مخلوق ہے۔ ابھی پچھلی آیت میں تم نے مانا کہ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم خود یہ مان رہے ہو، اور پھر یہ مان رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ تو بیٹا یا بیٹی مخلوق ہوتا ہے یا مالک کے ساتھ حصے دار ہوتا ہے؟ اگر بیٹا ہوگا تو وہ مملوک نہیں کہلائے گا۔ پوری کائنات اللہ مالک ہے، پوری کائنات مملوک ہے، خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اور اگر آپ بیٹا بولو گے تو یہ بیٹا باپ کی ملکیت میں شریک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک یا اپنے حصے دار یا اپنے مثل نہیں بنایا۔ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہی نہیں۔ بیٹا پیدا ہونا تو دور ہے، ایک پیدا ہونا ہے، یہاں بنانے کی بات ہے۔ اللہ نے بیٹا بنایا بھی نہیں، اس کو کوئی بڑھاپے کی لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا بنایا ہی نہیں۔ اور آگے کا جملہ جو ہم پہلی والی آیت کے معنی سے جوڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اللہ کے ساتھ کوئی بھی، ماں کے ساتھ نکرہ ہے، نفی کے ساتھ نکرہ مین کے بعد جب آتا ہے تو عربی قاعدے سے عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی، جیسے ہم نے لا الہ کہا، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، ویسے یہاں کہا وما کان معہ، اس کے ساتھ نہیں ہے، من الہ، کوئی بھی معبود عبادت کے لائق اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا، آگے جملہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ عقلی دلیل قرآن نے بیان کی، اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر ایسا ہوتا کہ کئی معبود ہوتے تو ہر معبود نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنی اپنی مخلوق کو لے بھاگتا، وہ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا۔ یہاں ایک نقطہ تو یہ پتہ چلا کہ معبود وہ ہوگا جس کی کچھ مخلوق ہو، کہ ہر ایک اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو اپنے قبضے میں رکھتا، اس پر اپنی حکومت چلانے کی کوشش کرتا۔ جیسے یہاں ایک بادشاہ کو ایک حکومت ملتی ہے تو وہ اپنے مملکت کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، فوج بناتا ہے، سرحدوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آ کر ہماری زمین پر قبضہ نہ کر لے۔ تو اگر یہاں کئی معبود ہوتے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا، تو ہر معبود اپنے اپنے حصے کی مخلوق کو اپنے قبضے میں رکھتا۔ یعنی معبود کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی مخلوق ہو، اس کے کچھ اختیارات ہوں اور اس پر حکم چلتا ہو۔ تو یہاں ہم کو یہ دکھائی دیتا کہ اس معبود کا یہ ایریا ہے، فلاں فلاں ملک یا سمندروں پر اس کی حکومت اور اس کی معبودیت ہے، فلاں پہ اس کی معبودیت ہے۔ ہاں، تو اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو لے بھاگتا، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض کے اوپر غالب ہونے کی کوشش کرتا، بعض کے اوپر چڑھ دوڑتا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت کا پرانے زمانوں میں ہوتا تھا، آج ذرا معاشی اور پالیسی کے انداز میں، اسٹریٹجیکل انداز میں استعمار ہوتا ہے۔ پرانے زمانوں میں ماضی قریب تک ہوتا تھا کہ اگر ایک بادشاہ کو طاقت حاصل ہے تو دوسرے کے علاقے پر حملہ کر کے اس کی حکومت کو بھی اپنی حکومت کا حصہ بنا لے، قبضہ کر لے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہر ایک اپنا اپنا بچانے کی کوشش کرتا، اور جس کو قوت اور طاقت ملتی تو وہ ایک الہ دوسرے الہ کے مخلوق یا اس کے علاقے پر قابض ہونے کی کوشش کرتا، چڑھ دوڑتا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ منظر کیا بنتا کہ ایک معبود دوسرے معبود کو سورج پھینک کے مار رہا ہے، دوسرا اس سے بڑا ستارہ پھینک کے مار رہا ہے، ایک زمین کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، ایک جو ہے نظام کو ایک دوسرے کے جو ہے نظام میں جو یہاں کوئی زندگی ممکن ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ معبود اپنی اپنی قوت و طاقت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مخلوق اور اختیار کے علاقے پر حملہ آور ہوتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات پرسکون چل رہی ہے، یہاں نظم و ضبط سے سارے معاملات رواں دواں ہیں۔ یہاں ایک معبود کا دوسرے معبود سے جھگڑا یا اختیارات کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مقابلہ آرائی کہ ایک معبود دوسرے کے حصے پر قبضہ پانے کے لیے چڑھ دوڑ رہا ہے، ایسی کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ علامہ ابن ابلیس نے کہا کہ آیت کے مطابق یا تو ہر معبود اپنی مخلوق اور اپنے سلطنت کو لے کر الگ ہو جاتا، بھاگ جاتا، ہاں، یا پھر ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، ہاں، یا پھر تیسری شکل جب ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کئی معبود نہیں ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے الگ الگ نظام کے، یہاں
سورج چاند نکلنے کا نظام چلتا ہو اور کسی دوسری دنیا میں کوئی اور نظام چل رہا ہو، دوسرا معبود اس کو چلا رہا ہو، ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس کا سکہ دکھائی نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے درمیان لڑائی جھگڑا اور کائنات میں ایک دوسرے سے معبودوں کی جنگ نظر آتی ہے۔ تو تیسری شکل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا صرف ایک معبود ہے، کیونکہ وہی ان کا خالق ہے، رب ہے اور مالک ہے، وہ ایک ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کمزور ہیں، ماتحت ہیں، اس کے مربوب ہیں، اس کے مقہور ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، لہٰذا اس کی ماتحتی قبول کر لیں۔ اور یہی اس کا منطقی نتیجہ نکلا اس آیت کا، اور اس میں عقلی دلیل جو پوشیدہ ہے، زبردست اور مضبوط ترین دلیل، کہ اس کائنات میں جب کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس کا کوئی علاقہ اور مخلوق نہیں ہے، کسی نے اس کائنات کے کسی حصے کو بنایا ہی نہیں ہے، اس پر کسی کا قبضہ اور اقتدار ہی نہیں ہے، یا کسی میں یہ جرأت اور جسارت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے کھڑا ہو کے اپنے غلبے کی کوشش کرے، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ پوری کائنات پر اس مالک الملک الواحد القہار کا غلبہ ہے، اور اس کا نظام جاری اور ساری ہے۔ لہٰذا سارے معبودان باطلہ کو اور ساری مخلوق کو، کسی بھی درجے کے وہ ہوں، انبیاء اور صالحین ہوں، فرشتے ہوں، دیوی دیوتا ہوں، یا پیڑ پودے اور دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، ان سب کا حق یہ ہے کہ وہ اس واحد قہار پروردگار کے سامنے جھک جائیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اس کے نظام اور اس کی ماتحتی پر آمنا صدقنا کہیں۔ یہ توحید کی ایک ایسی دلیل میں نے پیش کی جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو بیان کرتی ہیں۔ اس طرح کی اور بھی دلیلیں ہیں، لیکن ہم آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اب یہاں سے یہ سوال اٹھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، ایک جواب نہیں دیا، آگے کے جتنے جملے ہیں ہر جملے میں ایک ایسا جواب ہے کہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق کیوں ہے اور دوسرا کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں ان دلیلوں پر نگاہ ڈالیں گے، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں رچانے بسانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس کے نتائج کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو ہمارے لیے مقرر اور میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔